نے صحابہ کی وفاداری کا درس دیا، اس کا نام امام عشق و محبت ہے۔ جس نے اہل بیت سے محبت سکھائی، اس کا نام امام عشق و محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ جس نے فاتحے کے طریقوں کو قرآن اور حدیث سے مزین کیا، اس کا نام امام عشق و محبت ہے۔ جس نے نبی کے حاصل و ناصر ہونے پر قرآن سے دلائل دیا، اس کا نام امام عشق و محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ جس نے نبی کی نورانیت کا ذکر کیا 14ویں صدی میں، اس کا نام امام عشق و محبت ہے۔ اور جب میلاد مصطفیٰ کی بات آئی تو اسی امام نے کہا، اے بریلی والو، صرف میری زندگی تک نہیں، میری موت تک نہیں، میرے جانے کے بعد تک نہیں، بلکہ عقیدہ یوں دیتے ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دو، مثل فارس نجد کے قلعے۔ ہاں، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے۔ آنکھ ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے زندہ باد۔ جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ دنیا نے دیکھا جب تاج الشریعہ کی آنکھ کی روشنی گئی، لوگ ادھر ادھر چکر لگاتے ہیں۔ میرے تاج الشریعہ کی رگوں میں خون احمد رضا تھا، تو کیا کہا، ادھر جاؤ نہیں، منور میری آنکھوں کو میرے شمشد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ میرے پیارو، منور میری آنکھوں۔ اس بارگاہ میں آئے ہو جہاں کا سرما لگانے سے بغداد نظر آتا ہے، زندہ باد، سبحان اجمیر اللہ، نظر آتا ہے، کیا بات ہے، کچوچھا نظر آتا ہے، مدینہ منورہ نظر آتا ہے۔ نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ عرس رضوی میں آئے ہوئے تمام احباب کو میں اپنی جانب سے حضور رئیس ملت مظہر کرامات غوث اعظم پیر طریقت سید رئیس اشرف اشرفی الجلانی صاحب سجادہ، خانقاہ سرکار شاہ میرا و جانشین مخدوم سمنا حضور معین المشائخ سید معین الدین اشرف کی جانب سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میرے پیارو، یہ جو گلشن ہے، یہ جو نور و نکہت میں ڈوبا ہوا یہ میدان ہے، اللہ اکبر، جس کی سنگ بنیاد کو تاج الشریعہ نے اپنے ہاتھ سے رکھا ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، سنگ بنیاد بیج کو تاج الشریعہ نے رکھا ہو، امین شریعت کی دعا شامل رہی ہو، اور جسے سیچ کر کے تاج ملت نے اس قوم کے حوالے کیا ہو، اللہ ان امانتوں کی حفاظت فرمائے، اس کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، یہ نوری میدان تا قیامت نور و نکہت میں ڈوبا رہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، ہم سب کی امام عشق و محبت کی بارگاہ میں اللہ حاضری کو قبول فرمائے۔ میرے دوستو، مسلک اعلیٰ حضرت پر ڈٹے رہنا، قائم رہنا، مسلک اعلیٰ حضرت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لو، انشاءاللہ کوئی بھی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ السلام علیکم۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمور کیا تھا کتابت قرآن کے لیے، ہمارے آقا نے دین کا انتخاب کیا تھا۔ ایک بات ذہن رکھنا، ہمارے دین کی اصل بنیاد بیس اور فاؤنڈیشن کیا ہے؟ قرآن۔ اور قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب جس کی صداقت و حقانیت میں کوئی ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ کتاب میں 114 صورتیں ہیں، اتنی 114 صورتیں ہیں، لیکن مشہور قول اکثر راویوں نے تفسیر میں بتایا اور نور قرآن کے تعلق سے بتایا کہ اس کتاب میں سب سے پہلے سورہ علق، سورہ اقرا کی 5 آیتیں غار حرا میں
مگر خیال ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلی آیت میں نماز کا حکم ہوتا، نماز افضل العبادات، پہلی آیت میں زکات کا حکم ہوتا، پہلی آیت میں حج کا حکم ہوتا، پہلی آیت میں جہاد کا حکم ہوتا، پہلی آیت میں قربانی کا حکم ہوتا، اور بہت سارے حقوق اللہ حقوق العباد لوگوں کے لیے ضروری ہے، ان میں سے کسی کا ذکر ہوتا لیکن نہیں۔ سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، وہ آیت عالم اسلام کے لیے تعلیم، قرأت، پڑھنے، علم حاصل کرنے اور قلم کا بیان لے کے آئی ہے۔ اقرا باسم ربک، ہر ایک غم کو ٹال دیتا ہے، خیال شیخ ہر ایک غم کو ٹال دیتا ہے، سکون دل کو تمہارا جمال دیتا ہے، سکون دل کو تمہارا جمال